اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ سے اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو، اور اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعضوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے، صبر کرنے والے کون ہیں۔ جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اس سے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ غزوہ بدر اور احد کے واقعات کے تناظر میں یہ بیچ میں جو ایک حکم دیا جا رہا ہے سود کے سلسلے میں، کہ سود بڑھا چڑھا کر کے مال کو لینا، یہ اس وقت کے حالات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آج بھی یہ حالات ہیں کہ سود خور جب کسی کو قرض دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سود خور بزدل ہوتا ہے، وہ کاروبار اور تجارت نہیں کرتا ہے، نفع کا خوف اس کو ہوتا ہے، لیکن تاجر جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ دونوں چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ محنت مشقت کرتا ہے، کسی کا استحصال نہیں کرتا ہے، بلکہ محنت کر کے سستے سے سستا مال ڈھونڈ کر لاتا ہے اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کو فروخت کرتا ہے اور اس کی ضرورت والوں کو وہاں تک کے پہنچاتا ہے۔
اس میں بہت ساری پریشانیاں اس کو آتی ہے، لیکن سود خور کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایک انتہائی مجبور اور بےکس اس کے پاس جب آتا ہے تو اپنی شرطوں پر اس کو قرض دیتا ہے۔ اب قرض دینے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اگر ہر مہینہ اس نے 100 روپیہ سود رکھا 1000 روپیے کے قرض پر، تو 10 مہینہ گزرنے پر 1000 روپیہ مزید ہو گیا۔ اگر وہ نہیں دے سکا تو اب 2000 روپیے پر 200 روپیہ سود۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل رقم اپنے مقام پر رکی رہتی ہے اور سود در سود ہوتے ہوئے رقم کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ اور ایک مجبور اور بےکس شخص ہو جو کسی مجبوری کی بنیاد پر سود کا لین دین کرتا ہے، وہ اس میں پس جاتا ہے۔ تو سود خور کے پہلو سے بھی اگر غور کریں تو یہ بہت ہی خراب بات ہے، اور لینے والے کے پہلو سے بھی۔ لیکن اس کا لینا، اس کا دینا، اس کی گواہی دینا، اس کے بارے میں ضامن بننا، یہ تمام کے تمام ایک جیسا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو بالکلیہ حرام قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں یہ تفصیل سے بحث گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ رب العالمین فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، سود خور قیامت کے روز کھڑا نہیں ہوگا مگر اس طرح کہ اس کو شیطان نے چھو کر کے خبطی کر دیا۔ سود کیا ہے؟ انتہائی کم سے کم میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، چیزوں کو عدل بدل جب کیا جائے گا تو برابر میں کیا جائے گا۔ مطلب ایک کھجور ہے تو اس کے بدلے میں اتنی ہی کھجور دی جائے گی، بڑھا کر نہیں لی جائے گی۔ سونا چاندی روپیہ جتنا دیا جائے گا اتنا ہی لوٹایا جائے گا، ملے گا۔ اس میں کئی پہلو سے لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں بڑھا دینا یہی ہے سود، بڑھا دینا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شکلیں سود کی ایسی ہوتی ہے جو لوگوں نے لا علمی کی بنیاد پر لوگوں میں جاری اور ساری ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ اس طرح کا لین دین کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو 10 لاکھ روپیہ دے دیا، اب اس نے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ دینے پر میں ہر مہینہ تم کو 5000 روپیہ دوں گا، 2000 روپیہ دوں گا، 1 لاکھ پر 100 روپیہ، جیسا بھی طے ہوتا ہے۔ 1000 روپیہ دیا تو 10 لاکھ پر 10,000 مہینے کا دوں گا۔ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں طے ہونا چاہیے۔ اب اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں 90 میں دے رہا ہوں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہر مہینہ ایک جیسا کاروبار چلے یہ گارنٹی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا کاروبار چلتا ہے، کبھی لوز ہوتا ہے، کبھی بند بھی ہو جاتا ہے، بارش پانی کا دن ہے، کوئی اور وجہ ہے، ہم مالوں نے ہڑتال کر دی، ٹرک پر مال نہیں چلا رہے ہیں، آپ باہر سے مال منگا رہے ہیں، مال ہی نہیں آ رہا ہے آپ کا، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات طے یہ نہیں کیا جاتا ہے۔ بائع مزاربت میں یہ ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ رہے گا اور ایک آدمی کی محنت رہے گی، اور اس میں پرسنٹ طے ہوگا، فیگر نہیں۔ سمجھ لیجئے، پرسنٹ طے ہوگا، فیگر نہیں۔ یعنی یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہر مہینہ 10 لاکھ پر 10,000، 10 لاکھ پر 5,000، یہ کیا ہوا؟ فیگر۔ بلکہ یہ طے ہوگا کہ جو بھی نفع آئے گا اس میں سے 40%، 50%، 30%، 60%، جو ان دونوں کے درمیان طے ہو جاتا ہے۔ پیسہ دینے والا کہے گا کہ میں 40% لوں گا، یا پیسہ لے کر تجارت کرنے والا تاجر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 40% رکھیے، میں 60%، یا میں 50، آپ 50۔ اب یہ دونوں میں طے ہو گیا۔ اب جب مہینہ بھر اس نے کاروبار کیا تو اس نے اگر 10 لاکھ روپیے پر، آپ ایسا فرض کر لیجئے کہ 50,000 کمایا، بالکل سادہ سا حساب ہے، آدمی اس کو جوڑے گا 50,000 سے، 50% کا معاملہ ہو تو 25 ہوگا، 40% کا معاملہ ہوگا اور 60 کا ہوگا تو یہی معاملہ 20 اور 30 کا ہو جائے گا۔ اب دوسرے مہینہ اس نے بجائے 50,000 کمانے کے 60,000 کما لیا، اب 40% دے رہا ہے، 6 چوک 24، 40,000 ہو گیا۔ 50% دے رہا ہے، 30,000 ہو گیا۔ یعنی پرسنٹ جب طے ہوگا تو فیگر اوپر نیچے ہوگا۔ اب اگر اس نے 40,000 کمایا مہینے بھر میں، اب یہی فیگر کم ہو گیا، جوڑ دیجئے 40% کا کتنا ہوا؟ 4,000 سے 4 چوک 16,000 روپیہ ہوا اس کا۔ اگر 50% ہے تو 20,000 روپیہ ہوا۔ یعنی فیگر کم زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ فیگر طے کرتے ہو تو وہ کم زیادہ نہیں ہوگا، پرسنٹ رہے گا تو کم زیادہ ہوگا۔ تو یہ ریشو ایسے چلے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن پیسے پر پیسہ زیادہ لینا،
اتنی مدت کے بعد میں دوں گا. یہ ایک شکل اور بھی ہمارے معاشرے میں جو لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے سود کی جا رہی ہے. بینا صراحتاً حرام ہے، بیچ میں کسی شے کو ڈال دینا. جیسے مثلا یہ کام کیا جائے کہ ایک آدمی سے کہا جائے کہ میں تجھ کو یہ ایک پلاٹ دے رہا ہوں. کتنے کا؟ اس کی قیمت ہے 4 لاکھ روپیہ. اب اس کو ضرورت ہے 3.5 لاکھ روپیے کی. ٹھیک ہے، میں دے دیا پلاٹ تجھ کو، تو یہ پیسہ مجھ کو دے گا 6 مہینے کے بعد. لکھا پڑھی ہو گئی، یہ پلاٹ دے دیا میں اس کو. اب وہی پلاٹ وہ پلٹ کر کے بولے گا کہ لا مجھ کو 3.5 کا دے دے. بالکل روکڑا. اب اس نے 3.5 کا اس کو دے دیا. کس کا کتنا نقصان ہوا؟ اس کا 50,000 روپیے کا. اس کو 3 کی ضرورت تھی اور اس کا 50 کا فائدہ بنا کچھ کیا ہو گیا. یہ سود ہے. بیچ میں آپ نے صرف ایک شے ڈال دی. بینا صراحتاً حرام ہے. ایسی بہت ساری شکلیں آپ کو معاشرے میں ملے گی. سمجھ جائیے کہ آپ نے بیچ میں ایک شے ڈال دی اور پیسہ آپ کا زیادہ ہو رہا ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے. پیسے کے بدلے پیسہ اتنا ہی دیا جائے گا. اگر آپ دیکھیں قرآن میں تو جہاں پر سود کی حرمت کی بحث ہے وہیں پر صدقہ، زکوٰۃ، صدقہ اور قرض اور لین دین تجارت کی پوری بحث موجود ہے. اگر آدمی قرض دیتا ہے، بعض مرتبہ دنیا پرست، مادہ پرست لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو پیسہ دیے تو ہم کو اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ؟ حیرت زدہ رہ جائیں گے آپ فائدہ دیکھ کر کے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا. حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی اپنے کسی بھائی کو قرض دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز قرضوں کی ادائیگی کی بڑی سخت وعید آئی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی کے پاس جنازہ آتا تھا، ابتدا میں تو آپ پوچھتے تھے، اگر مقروض رہتا تو صحابہ سے کہتے آپ پڑھ لو، اس لیے کہ لوگوں کو اس کی شناخت و قباحت نظر آئے. امام کو صرف رکنا چاہیے، عام آدمی کو مفتی نہیں بننا چاہیے. صحابہ کرام نے پڑھائے، عام آدمی کو پڑھ لینا چاہیے، لیکن امام ہٹے گا اگر یا قوم کا بڑا امیر تو لوگوں کو اس کی برائی سمجھ میں آئے گی. یہ تو لوگوں نے پڑھا. بعد میں جب مال آنے لگا تو آپ خود ذمہ لے لیا کرتے تھے. مقروض اس کے ذمے رہتا ہے قرض. قرض جب بھی لیا جائے تو ادائیگی کی نیت سے. جب ادائیگی کی نیت رہتی ہے تو اللہ رب العالمین سبیل اور راستہ پیدا فرماتا ہے. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر روز اتنا ہی صدقے کا ثواب ملتا ہے. مثلا آپ نے کسی شخص کو 1 مہینے کے لیے 1 لاکھ روپیہ دیا تو آپ کو ڈیلی 1 لاکھ روپیہ صدقے کا ثواب ملے گا. کوئی اندازہ ہے کتنا بڑھ رہا ہے؟ دنیا میں کوئی دیتا ہے اس پرسنٹ سے 10%، 12% میں تو لوگوں کی سانس پھولنے لگتی ہے. 100%. اچھا 100% بھی نہیں بنتا یہ. 100% تو مہینے کے حساب سے ہوتا ہے، روز تھوڑی رہتا ہے. یہاں ڈیلی کا ہے. اور اس کے بعد وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اگر کوئی تنگی میں ہے اور آپ کے پاس وہ آتا ہے 25 دن پہلے اور کہتا ہے کہ اگر 5 دن کی مزید آپ گنجائش دے دیں تو میرے لیے بڑی راحت ہو جائے گی اور انشاءاللہ میرا پیسہ آنے والا ہے، ادائیگی ہو جائے گی. آپ نے بھی اس کو مزید 5 دن کی گنجائش دے دی. حالانکہ لینے والے شخصوں کو زبان کی پابندی کرنا چاہیے. کوئی چیز اس کی گھاٹے سے بک رہی ہے بیٹ ڈالنا چاہیے، لیکن ادا کرے گا، زبان کی پابندی کرے گا، شریعت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کو راحت دے گا. شریعت پر عمل کرنے کا ہمیشہ فائدہ ملتا ہے. آدمی یہ سمجھتا ہے نقصان ہو جائے گا. نا، اللہ نے کہا ان العہد کان مسئولا، تم سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ نبھائیں. گھاٹے میں بیچے، گھاٹے میں نہیں، اسلام پر عمل کر کے نفع میں ہیں ہم. اب اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہم کو دے گا. آگے کی آیت میں وہ بحث آنے والی ہے. تو یہ فائدہ ملتا ہے. تو اب اگر آپ نے 5 دن کا مزید اس کو وقت دے دیا تو جانتے ہیں کیا ہے حدیث میں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ جو ایکسٹرا 5 دن ہے اب روزانہ ڈبل کا ثواب ملے گا. اب یہ 5 دن آپ کو روزانہ 2 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. مجھ کو آپ ایک بات یہ بتائیے، کیا ہم اتنا صدقہ کر سکتے ہیں؟ آدمی اتنا قرض لیتا دیتا رہتا ہے، 10,000 25,000. آپ نے 10,000 بھی کسی کو دیا 15 دن 1 مہینے کے لیے، تو کیا اتنا روز صدقہ کرتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کی تو سانس پھولنے لگتی ہے صدقہ کرنے میں. اللہ کے راستے ہی میں دینے میں تو سب سے زیادہ آدمی کاٹ کسر کرتا ہے. لڑکا ہوا لڑکی بھی
مولانا اگر چھوٹا بکرا رہا تو چھوٹی رہی تو، جیسے 15 دن کر لیا تو، اللہ کے نیک بندے یہی کیوں تو پوچھ رہا ہے؟ بہت مہنگا ہے مارکیٹ، جب بچے کی شادی ہے جب نہیں پوچھتا ہے مولانا اگر 2 ہی پائلی بنا لیے تو، نہیں نا رشتہ دار لوگ کو سب کو بلانا ہے، سب جگہ سے گھر بھر تھی تو 42 پائلی ڈالنا ہی پڑے گا۔ گوشت بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، 250 میں بقرعید کا ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، اب کرنا ہی پڑے گا۔ بچوں کی یہاں پر بچوں کی خواہش، فرمائش، سماجی تعلقات سب مینٹین کرنے کے لیے ہم ہر چیز کر لیتے ہیں، اور شریعت کا جب معاملہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیے قربانی کے ٹائم آ کر مولانا سے پوچھیں گے مولانا جیسے اگر ایک حصہ لے لیجیے تو وہی جو 52 پائلی پکایا ہے وہی پوچھ رہا ہے آ کر مولانا سے، مولانا کیا کریں گے؟ آپ سوال کر رہے ہیں وہ جواب دے دیں گے؟ آپ اپنا سوچئے، یعنی راہ فرار اختیار کرنے، شریعت کے احکامات پر عمل نہ کرنا پڑا ہے تو اپنی تسلی کے لیے مولوی کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں۔ مولانا ہاں بولے، ارے مولانا سے پوچھا نا، اللہ آپ سے پوچھے گا، مولانا کو پتہ نہیں رہے گا قیامت کو روز، اللہ آپ سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا ہمارے بارے میں۔ میں کہتا ہوں اکثر یہ ہمارے مزاج کا بگاڑ ہے۔ صحابہ کرام دنیا کے کامیاب ترین لوگ کیوں تھے؟ اللہ نے کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان سمپل اور نمونہ کیوں بنے تھے جانتے ہو؟ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو سوچتے تھے۔ ان کے ہاں یہ نہیں تھا میری بیوی فرما برداری نہیں کرتی ہے، بیوی کی شکایت نہیں، وہ اپنے حقوق پر نظر رکھتے تھے کہ میں حق ادا کرتا ہوں یا نہیں، اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا تیری بیوی کتنی فرما بردار تھی، مجھ سے اللہ یہ پوچھے گا میں نے حق ادا کیا یا نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے ہر کسی کے لیے ترازو لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھلا صحیح ہے کہ نہیں، ترازو تو ہمارے اوپر لٹکنے والی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے روز محشر اللہ کی جناب میں جب ہم اپنا نامہ اعمال لے کر جائیں گے تو ایک نقطہ کسی کا نہیں ہوگا، یاد رکھیے ایک نقطہ، سب کچھ ہمارا اپنا ہوگا پرسنل، اور اسی کا جواب دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ جب سوچ پازیٹو بنتی ہے، دینی سوچ بنتی ہے تو آدمی کا کردار بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا توحید کے بارے میں، یہ اس کے اثرات ہوتی ہیں۔ آمن و ایمان ماننا، سمطاعت کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے کہا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں زمین کے اندر اور آسمان کی بلندیوں تک، دو چیزیں اس میں، اس کی فکر آسمان سے آئی ہوئی وحیوں کے مطابق رہتی ہے اور زمین کے اندر اس کو جانا ہے اور پھر اللہ کے جناب میں اٹھنا ہے تو آخرت کا تصور پورا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو بڑھا کر چلا کر سود نہ کھاؤ۔ اب سود کس سے کھا رہا ہے آدمی؟ بندوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جملہ دیکھیے، عقیدہ منہج فکر کو بالکل سیدھا کرنے کے لیے ایک جملہ، یہ قرآن ہے، انقلابی کتاب ہے، فکر میں انقلاب برپا کرنے والی۔ ایک جملہ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ سود کا لینا دینا آدمی آپس میں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ سود کو حرام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہم نافرمانی ہم اللہ کی کر رہے ہیں تو جواب ہم کو اللہ کو دینا ہے۔ جب یہ تصور آدمی کے اندر آ جاتا ہے کہ میرے ہر معاملے میں مجھ کو جواب اللہ کو دینا ہے، وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ بندوں سے بالکل جدا گانا ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، عبداللہ بن مسعود کے علاوہ ہیں یہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ صرف کہا، ایک، ابو مسعود جتنا غلبہ اور اختیار تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ غلبہ اور اختیار اللہ تم پر رکھتا ہے۔ فوراً ہاتھ روک لیا، غلام سے معافی مانگی۔ یہ جملہ کیا تھا؟ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اصل میں پہلے معاملہ انکار غلام کا تھا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جتنا غلبہ تم اس پر رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ۔ اب یہ غلام کو اپنے سامنے نہیں پا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پا رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو کیا کروں گا۔ کیفیت کیسے بدلتی ہے؟
اپنے عدالت میں غلام کو نہیں کہ غلطی کیا، نہ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا پایا کہ رب مجھ سے جب پوچھے گا تو کیا کروں گا۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے غلام غلطی کرتے ہیں، ہم ان کو سزا بھی دیتے ہیں کبھی کبھار، تو کیا اس پر بھی باس پرس ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، اگر جتنی غلطی ہے اتنی سزا دیتے ہو تو معاملہ برابر سرابر، اگر زیادتی کرتے ہو تو تم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا، اور کمی کرتے ہو تو اجر ملے گا۔ وہ رونے لگے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں اللہ کے جناب میں نہیں کھڑا ہو سکتا کہ مجھ سے باس پرس کیا جائے، نہ یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول، یہ دیکھیے بندگی کی معراج تک آدمی پہنچتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ جو بندوں میں تاریخ انسانی میں مثال تھے، یہ اس کی وجہ سے تھے، ان کی سوچ، ان کی فکر، یہ سب اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ دنیا کے لیے روشنی کا مینار تھے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ پورے معاشرے میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو کہیں ایک جگہ لائٹ جلتی ہے تو سب جگہ سب لوگ دیکھتے ہیں، ایسے ہی مومن ہوتا ہے۔ جب وہ عمل کرتا ہے تجارت کے میدان میں، منڈی میں کھڑا ہو کر، تو کہتے ہیں یہ زبان اگر دے دے گا پلٹے گا نہیں، یہ کبھی غلط مال نہیں دے گا، اس کا مال ہے موجنا نہیں، 20 کلو 21 نکلے گا، وہ ہے، تو اس کا کردار بولتا ہے، روشنی ہے وہ، عام لوگوں کے درمیان کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے ہیں اس کو لوگ، اس کی بات مت کر۔ یہ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ قدم قدم پر ہوگا، اللہ ایسے ہی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تزکیہ، صفائی کر کے ایک دم ہمارے کپڑوں پر کوئی میل و کچیل نہ رہے تو کیسا رہتا ہے؟ غلط جگہ بیٹھتا بھی نہیں آدمی، اور میلا کچیلا ہے، اگر گیریج کا کام کر رہا ہے تو زمین پہ ایک دم آرام سے پالتی مار کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ ایک نیا دھبا اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ دکھتا بھی نہیں ہے، اتنے دھبے پہلے ہی رہتے ہیں۔ تو ہمارا کردار کو اللہ کے نبی کی تعلیمات ایسے کر دیتی ہے کہ ہم کو ذرا سا بھی دھبا برداشت نہیں ہوتا ہے کردار پہ لگ جائے تو اللہ رب العالمین نے سود کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس نقطے کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانا یہ تو ہے تعلیم و تعلم، لیکن عمل اس کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، عمل کے لیے آپ سن رہے ہیں، عمل کے لیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ غلط فلسفہ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ڈنڈی مارنے والا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا، کس کا نافرمان ہے؟ اللہ کا۔ گالی دینے والا، برے لقب سے پکارنے والا، اللہ کے احکامات کی۔ تو سود خور تو ہے، مگر اس کے ساتھ اس سے بڑا جرم اللہ کا نافرمان ہے، اس سے بڑا جرم کچھ نہیں ہے۔ گھر میں اولاد میں کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، عزت رہتی ہے، خود اپنی اندر اس کو احساس جرم رہتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے گا، اور نہیں تو پکڑے گا بھی وہی، سزا بھی وہی دے گا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ نے تیار، فرما برداروں کے لیے آگے آئے گا، کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ کون؟ جو انکار کرتے ہیں احکامات کا۔ الکفر بعد کفر، الکفر دون کفر، کفر کے درجات ہیں، جیسے جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنا، یہ بھی کفر ہے، الگ الگ درجے ہیں اس کے۔ تو یہ انکار اسی میں داخل ہوا کہ آپ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے ایک آدمی تو کفر کر رہا ہے، اللہ کی بات کا انکار، کفر کے معنی ہے انکار کرنا، تو انکار کر رہا ہے وہ، تو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پر ذرا رک کر سوچیے آپ، بہت ساری چیزیں عقیدے کی سیدھی ہو گئی، کوئی اور بچائے گا آپ کو؟ سود خور ہیں، بے نمازی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو عذاب اور ثواب کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے۔ اب ہمارے یہاں تو تصور ہے فلاں کا دامن پکڑ لو، فلاں کے سلسلے میں لگ جاؤ، بس۔ یہ تصور دیا ہی نہیں ہے اسلام نے۔ اسلام نے دیا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، محمد کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کے سلسلے میں لگ جاؤ، عمل پہ آ جاؤ، کامیابی تمہاری ہے۔
بندوں کی طرح، بندوں کی غلامی میں نہیں، رب کی غلامی میں دے کر بندوں میں ممتاز ہو جاؤ، بندوں کی غلامی میں نہیں جانا ہے۔ یہ مزاج ذہنی غلامی میں ہمیشہ کہتا ہوں اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، ذہنی غلامی۔ اور ذہنی غلامی آدمی کے اندر جب آتی ہے تو کسی انسان کا وہ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے نبی کی تعلیمات میں آپ کو ذہنی غلامی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات میں یہی ہے، میں نے اس سے پہلے کہا نا بندوں کو اللہ کی غلامی میں۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جانثار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تمہارے قدموں کی چانپ سنی جنت میں، وہاں آسمانوں پر شب معراج جب گیا آپ کو خبر نہیں تھی، کیونکہ نبی نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی کو خبر ہو نہ ہو، کوئی جانے نہ جانے، اس کو راضی کرنا ہے وہ جاننا چاہیے۔ مضبوط تعلق رب سے، یہی ہے بندگی، اور اسی کو معراج تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہی کیا صحابہ اکرام نے۔ خیر، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ کا کوئی حکم آ جائے مان لو، رسول کی بات کوئی آ جائے تسلیم کر لو، نفع نقصان فائدہ تمام چیزیں چھوڑ دو، کسی چیز کے اوپر نظر نہ ڈالو۔ کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ملے گا تم کو؟ فرما بردار ہو جاؤ گے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات کی فرما برداری کرو، یہی بار بار قرآن میں کہا گیا ہے۔ اب اس کا بینیفٹ کیا ملے گا فرما برداری کریں گے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جب اللہ کا رحم آئے گا تو سب آئے گا، اور اللہ رحم فرما، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ اللہ کا رحم آیا کاروبار چل گیا، بیمار ہے اللہ رحم فرما۔ کیا کہہ رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بیمار ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ رحم، اللہ کا رحم آئے گا ختم بیماری، تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، سارے راستے کھول دے گا کامیابی کے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی نعمتوں میں سے، اس سے بھی بڑی ایک نعمت ہے، میں نے اس کا تذکرہ بھی اس سے پہلے کیا ہے، جنت۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان فرما برداروں کے لیے، قرآن میں ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو اللہ کے جناب میں اس وقت تو کھڑے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، جہنم کے خوف اور جنت کے خواہش اور لالچ میں اللہ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو قرۃ اعین، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی دل پر اس کا کھٹکا نہیں گزرا۔ جنت اللہ کی کیسی نعمت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ذہن میں رکھی ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ حالت نماز میں چلتے ہوئے آگے گئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج بالکل نئی چیز ہم نے دیکھی، آپ نے ارشاد فرمایا جنت میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ دوں، نماز میں آپ آگے چلے گئے، اللہ کی جنت۔ یہ صحابہ اکرام، حضرت انس بن نضر کہتے ہیں مجھ کو احد پہاڑ کی اس پہاڑی کے پیچھے سے جنت کی لپیٹیں آ رہی ہیں، لپیٹیں، یہ جنت اللہ کی۔ یہ عمیر بن حمام اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اس غزوے میں لڑتا ہوا اگر مارا جاؤں تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت، کھجوریں کھا رہے کہتے ہیں رک جاؤ، پھر اس کے بعد پھینک دی، بعض روایت میں گوشت کے ٹکڑے ہیں، بعد میں کھجوریں، اور کہا جنت کے اصول میں اتنی دیر، یہ باپ اور بیٹے اللہ کی جناب میں، اللہ کے رسول کی جناب میں آئے جنگ کے لیے، غزوے کے لیے، اللہ کے نبی کے سامنے جب آئے تو کہا تم باپ بیٹے ہو، ایک کو گھر رہ دے ایک کو چلنا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں باپ ہوں، فرما برداری کرنا ہے، تو گھر جا، والدہ اور بھائی بہنوں کو خیال رکھ، میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان اگر بات جنت کی نہیں ہوتی تو میں آپ کی بات مان لیتا، بات جنت کی اگر نہیں ہوتی تو مان لیتا۔ کیسی ہے جنت، کیا ہے اس کی قیمت؟ مسکراتے ہوئے جان و مال سب قربان کر دیا جائے۔ جنت کامیاب ہو گیا، فمن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کون کامیاب ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. ہمارے یہاں ایک جہالت ہے انتہائی دو ٹائپ کی. ہمارے یہاں بعض لوگ لطائف وغیرہ جو بناتے ہیں، بعض بناتے ہیں اور بعض فارورڈ کرتے ہیں، جس میں جنت کا عام سا تذکرہ ہوتا ہے یا مذاق اڑایا جاتا ہے. انتہائی بدترین جرم ہے شریعت اسلامیہ کا ایسا کوئی لطیفہ، ایسا کوئی جملہ مرد اور عورت کے درمیان کامنٹ کرنے میں، جیسے عورت کے بارے میں شاعر لوگ تک بندی کرتے ہیں کہ اس کے اوپر صبر کرے گا تو جنت. یہ مذاق اڑانا ہے ایک ٹائپ کا. اس قسم کی چیزیں آگے بڑھانا بھی نہیں چاہیے. کیا تم نے کھیل سمجھ لیا ہے اللہ کے دین کو؟ انتہائی سنگین جرم ہے یہ، اور ایسا ویسا کوئی جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے. اس کے لیے میں نے کہہ دیا اس کو کہ ٹھیک ہے، جہنم کے بارے میں پوچھنے لگا تو جا کر کے دیکھ لینا. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. کیا سمجھتے آپ اس کو؟ میں نے اس سے پہلے بتایا بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے، کبھی کبھی گناہ بھی کرتا تھا اور ایک نہیں. تو وہ گناہ بھی کرتا تھا، توبہ بھی کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کے ساتھی نے کہا تو ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دونوں کی موت ہو گئی اور اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ نے پوچھا کس بنیاد پر تو نے یہ فیصلہ کیا؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، معمولی چیز نہیں ہے. تو جنت و جہنم کے بارے میں ایک تو یہ ہے. دوسرا، ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگوں نے، خاص طور سے صوفیوں نے، تصوف اسلام کی سرزمین پر ایک اجنبی پودا ہے. کس نے کہا؟ علامہ اقبال نے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی رات کو اگر صوفی ہوتا ہے نا تو صبح ہونے سے پہلے پاگل ہو جاتا ہے. نارمل بات نہیں رہتی ہے اس کی. میں بتاتا ہوں کچھ. ہمارے یہاں کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رابعہ بصری ایک روز آگ ایک ہاتھ میں لے کر نکلی اور ایک ہاتھ میں پانی، اور کہا جو لوگ اس لیے جنت عبادت کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، جی چاہتا ہے اس پانی سے اس آگ کو بجھا دوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. جہالت ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں اس قسم کے واقعات جو صوفیوں کے بنائے گئے ہیں قرآن و حدیث سے دور کرتے ہیں. یہ قرآن کے بالکل خلاف. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جہنم کے ڈر اور خوف سے جو اپنے آپ کو روک لیا. اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے پوچھا مرض الموت میں کیا کیفیت ہے؟ کہا خوف اور امید کے درمیان. کہا کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں جہنم کے خوف سے. حضرت عثمان ذو النورین ایک مقام پر 6 مرتبہ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی، اور یہ کہتی ہے بجھا دوں. خوف سے اس سے رکنا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے، اللہ کے نبی نے بار بار بیان فرمایا یہ استغفار کس کے لیے ہے. اس کو لوگ بیان کرتے ہیں فلسفہ اور دین سمجھ کر کے، اور کہتی ہیں کہ اگر جنت کے لالچ میں کوئی کرتا ہے تو اس آگ سے اس جنت کو جلا دو. استغفر اللہ. اللہ نے ہر نیک عمل کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا بدلہ کیا ہے. ابھی کیا آیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ اور اس کو ولی کہہ رہے ہیں جو ایسا غیر اسلامی جملہ قرآن مخالف بات پیش کرے. وہ اور آتا ہے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی آپ پڑھیے، تمام انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے کہ اللہ کی جناب میں درخواست کریں کہ اللہ ہمارا عمل حساب لے لے وے. ہر نبی معذرت کرے گا کہ اللہ آج اتنا غضبناک ہے کبھی نہیں ہوا. یہ روز محشر ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کسی کا ہوش نہیں ہوگا. جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا، جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، اور جب وزن ہوگا میزان عمل تولا جائے گا. یہ 3 مقامات ایسے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اللہ آج میں تجھ سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں رب العالمین. اللہ کے نبی نے کہا روز محشر اللہ کے جناب میں ہر شخص تو برہنہ اڑے گا، برہنہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفت نشی خاتون کا پہلا جملہ ہو سکتا ہے جو وہی تھا. آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ کیا جملہ کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ عائشہ
وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی اپنے وجود سے بیگانہ ہوگا، دوسرے کی نہیں، اپنی طرف نہیں دیکھے گا۔ عائشہ، اللہ کے نبی پوری خاندان کو کہتے ہیں جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، وہاں کوئی کام نہ آ سکوں گا، کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ ہمارے یہاں واقعہ بیان کرتے ہیں کہ معروف کرکی کو جب جنت میں ڈالا جانے لگے گا تو رک جائیں گے، نہیں جاؤں گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لکھتے وقت تو دل کانپ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا جنت کا معاملہ کسی کو عمل پر نہیں ملنے والی ہے، نیکیوں پر نہیں ملنے والی ہے، بلکہ جس پر اللہ رحم کرے گا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ کہاں، میں بھی، اور سنو آخرت کیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تمام لوگوں کی شفاعت کے لیے گزارش کریں گے اللہ کی جناب میں، لہو الحمد، ایسی تعریف اللہ کی کریں گے کہ کبھی نہیں کی گئی۔ روز محشر اللہ کے رسول کی دل میں القاء کی جائے گی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تیرے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخشو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کیا ہے قرآن میں؟ پڑھیے 26واں پارہ، کل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں۔ کس کی زبان اقدس سے کہا جا رہا ہے؟ کائنات کے امام، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، 100 مرتبہ استغفار کرنے والے، کل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہی ترمذی کی روایت اٹھا کے دیکھ لیجئے، واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور یہ دنیا میں طے کر لیا، کہاں سے لائے آپ؟ کائنات کا امام کہہ رہا ہے اپنی بچی فاطمہ سے، جو سیدہ سردار ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ سے کہتے ہیں کہ یا فاطمہ انقذی نفسک سلینی ما شئت من مالی فإنی لا أغنی من اللہ شیئا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ جو کچھ میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لے، روز محشر تو کوئی کام نہ آ سکوں گا۔ ذرا تو سوچئے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے، پھر ان کو نورانی زنجیروں میں جکڑ کر، اب زنجیر لائے تو پھر آدمی سوچے گا کہ جنتی کو زنجیر، تو نورانی زنجیر۔ قرآن پڑھیے ذرا قرآن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجرمین جو ہوں گے تو یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض یمین ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ۔ آگے کی جو آیت ہے کہ 70 گز کا ناپ ہوگا، ایک زنجیر جہنم سے نکلے گی جو مجرمین کو پکڑ کر گھسیٹے گی۔ یہ نورانی زنجیر معلوم نہیں کہاں سے لے کر آئے، جہنم سے تو نکلے گی مجرمین کو پکڑنے کے لیے، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ استغفر اللہ، کیا سمجھا ہے؟ کھلواڑ بنایا ہے۔ اور آگے بڑھ گئے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں جنت پر انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بتاؤں گا کہ اللہ کی کیسی عظیم نعمت ہے جنت، اس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ زمین اور آسمان کی وسعت جانتے ہو کیا؟ کائنات کی سائنس تو کہتی ہے کہ اگر ایک طیارہ نوری سال کے حساب سے سفر کرے، نوری سال کس کو کہتے ہیں؟ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے، تو ایک سال میں روشنی کتنی دور چلے گی؟ کیلکولیٹر نہیں، کیلکولیٹر کو بنانے والا دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ 1 ارب سال ایک سیارہ اگر چلے اور اس میں سب زندہ رہے تو یہ پوری کائنات کا ایک چکر لگا گیا۔ اور آگے سنیے، یہ سائنس تو کہہ رہی ہے، بہت ایمان لاتے ہیں لوگ اس پر۔ یہ بڑا معاملہ ہے کہ مسلسل کائنات بڑھ رہی ہے۔ اب سیارے کتنے بڑے بڑے ہیں، ستارے، اللہ نے کہا نا، اللہ کے نبی نے آخری جنتی کو دنیا کی جو ہے سب سے بڑی سلطنت کا جو بادشاہ ہوگا اس کے 10 پٹ دی جائے گی۔ انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ اس کو بتاؤں گا۔ یہاں سنیے، مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں، اس کو مخالفت کے تناظر میں مت لیجیے آپ، اور لے بھی تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بالکل۔ یہ
کلام الہی کے تناظر میں اس کو سنیے. اللہ نے کہا ہے لبکو دوڑو، سارعو، کہیں کہا سابقو، لبکو دوڑو اس جنت کی طرف. یہ کیا لکھتے ہیں؟ ایک بزرگ تھے، میرے خیال سے شاید ان کا نام میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ادھر ادھر ہو جائے، شیخ ابو یعقوب سنوسی ہے شاید. بہرحال واقعہ ہے فضائل اعمال میں. وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جنت 30 سال ساری زینتوں کے ساتھ میرے سامنے رہی، میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ 30 سال میرے سامنے رہی، میں نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اور میں نے ابھی بخاری کی روایت بتائی کہ نبی حالت نماز میں چلتے ہوئے آگے چلے گئے کہ اللہ کی جنت نماز میں نبی نہیں رکتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں یہ مذاق اڑانا، یہ کیا سمجھتے ہو آپ اللہ کی جنت کو؟ اسی کے لیے تو سب کرنا ہے عمل. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مہاجرین انصار اور ان کی اتباع کرنے والے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی. کیسی قربانیاں دی انہوں نے، اور ہم کہتے ہو دیکھا ہی نہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا انعام اس کے قرار دے رہا ہے. اسے کم درجہ کرنا، ہلکی کر کے، یہ سب جرائم اور گناہ میں آتا ہے. میں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس کی تفصیل، میں تو آج چاہتا تھا کہ کافی لمبا ہو جائے، لیکن اللہ کی مشیت عنوان کی وہ دیکھ کر کے اسی لیے میں یہیں پر صرف ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، سب کے برابر، جو پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے. نیک اگر آپ نہیں ہیں تو آپ جنت کی طرف نہیں دیکھیں گے، جائیں گے نہیں، سب یہ کریں گے آپ. اللہ نے تو پرہیزگاروں کے لیے اس کو تیار کر رکھا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ، اور کن لوگوں کو اللہ یہ جنت دے گا یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے. یعنی میں اکثر کہتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان کہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ دیکھے کون اچھا عمل کرتا ہے. لیکن دنیا کے دوسرے امتحانی مراکز کی بجائے یہاں پیپر آؤٹ، سوال آؤٹ، جواب آؤٹ، سب آؤٹ. وہاں جیسا نہیں بیٹھے سوال آیا تو ہونق، اب کیا جواب ڈالے، نا جواب بھی آؤٹ. یہ کرو گے اس کا یہ انجام، یہ کرو گے، ہم کو اپنے عمل سے جواب بھرنا ہے. تو جنت والوں کا کون لوگ ہیں، یہ جواب بھرتے چلے جائیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس چیز تفصیل آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جن چیزوں کو تو نے حرام قرار دیا ہے، جس کو تو نے منکرات گناہ قرار دیا ہے، رب العالمین دلوں میں اس سے نفرت پیدا فرما. اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، ہمیں اور اس کے درمیان دوری کر دے، ہماری حفاظت فرما شیطان کے وسائس اور نفسانی خواہشات سے. اور جن پر تو نے انعام کا وعدہ کیا ہے رب العالمین اس کی محبت دل میں ڈال دے، اس کی چاہت ڈال دے، اور وہ چیزیں کرنے کی توفیق اور ہدایت عنایت فرما رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.